ایک طرف پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری سیاست میں بائی الیکشنز جو ہیں ان کے میچز چل رہے ہیں. پی ایس ایل کے میچز تو ابھی کافی دیر تک چلیں گے، لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے جو نتائج ہیں اور ان کی جو پولنگ ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں کافی تلاطم پیدا کیا ہوا ہے. ابھی جو NA-75 ہے جو کہ ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پہ ڈسکا کا ایک حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، تو اس کا نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ نتیجہ کیوں سامنے نہیں آیا، اس پر کچھ ڈسپیوٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی انکوائری کر رہا ہے. تو یہ جو بائی الیکشنز ہیں اس میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ان کے درمیان اتنی کشیدگی کیوں پیدا ہو گئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کو شکست دے رہی ہے. سندھ میں تحریک انصاف کا ووٹ کم ہو رہا ہے، لیکن پنجاب جہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بہت اکثریت ہے، یہاں پر تحریک انصاف کا ووٹ بڑھ رہا ہے. وہاں پر بھی ان حلقوں میں بھی بڑھ رہا ہے جہاں پہ تحریک انصاف نے بائی الیکشن جیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، وہ گرفتار ہیں اور ان کے خاندان نے اور ساتھیوں نے الزام لگایا کہ جیل میں ان پر تشدد ہوا ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر ہم حلیم عادل شیخ صاحب کی جو صاحبزادی ہیں آج ان سے بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آج اپنے کچھ ایسے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا جو NA-75 کا جو بائی الیکشن تھا اس میں وہ بالکل آمنے سامنے تھے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف صاحب. اور NA-75 کا جب الیکشن ہو رہا تھا، پولنگ ختم ہوگی تو ریٹرننگ افسر کا جو دفتر ہے وہاں پہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب دونوں موجود تھے. یہ دونوں وہاں پہ کیا کر رہے تھے، یہ دونوں سے پوچھیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا رفیع اللہ صاحب، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں. آج اسمبلی میں ان کی کافی جھڑپیں ہوئی ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ. اور ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ حلیم عادل شیخ صاحبہ جو کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ تو حکومت پنجاب کی ایڈوائزر ہیں اور یہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ رکن قومی اسمبلی ہیں. کیا الیکشن قوانین کے تحت کسی حکومتی شخصیت کا یا کسی MNA کا ایک ایسے حلقے میں جا کے ریٹرننگ افسر کے پاس جا کے بیٹھ جانا جائز ہے؟ کیونکہ الیکشن قوانین تو کہتے ہیں کہ MNAs یا گورنمنٹ فنکشنریز بائی الیکشن میں نہیں جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، میں چونکہ تھوڑا دور ہوں تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ہمیں ایکول جو ہے وہ ٹائم کا جو بیلنسنگ ہوگی اور دونوں کو موقع ملے گا اپنا موقف دینے کا. جی میاں جاوید لطیف صاحب، اطاعت آڈر صاحب، آسن اقبال صاحب، عظمیٰ بخاری صاحبہ اور درجنوں اور MPA صاحبان جو ہیں وہ وہاں رات بھر RO صاحب کے آفس میں کیا کر رہے تھے اس کا جواب آپ ان سے لیجئے گا. میں وہاں کیا کرنے گئی وہ آپ سن لیں کہ یہ مسلسل جو RO صاحب ہیں پورا دن جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے ان کے آفس میں تشریف لے کے گئے، وہاں چائے بسکٹ اور باقی مچھلی وغیرہ سے ان کی تواضع کی گئی RO صاحب کی طرف سے. پھر مسلسل جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تھے وہ خواجہ سعد رفیق کے چونکہ حلقے سے تھے اور RO صاحب جو ہیں وہ آسن اقبال صاحب کے نارووال کے اس حلقے سے ان کا تعلق تھا. وہاں پہ چونکہ الیکشن کمشنر کے طور پہ وہ ڈیوٹیز دے رہے تھے. تو یہ سارا دن ایک آنکھ مچولی چلتی رہی ریٹرننگ آفیسر کے آفس کے اندر نون لیگ کی قیادت کے ساتھ، جو پولنگ سٹیشنز کے اندر، پولنگ کیمپس کے اندر جتھے بنا کے نون لیگ کی قیادت نے جس طرح پریس کانفرنسیں کی. رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس میر صاحب اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ تمام افراد جو ہیں صبح سے ان کے تمام MNAs اور MPAs جو تھے وہ ان پولنگ سٹیشنوں کو نہ صرف PTI ورکرز کو ہراساں کرنے کے لیے اپنے ان مسلح گنڈوں کے ذریعے دندناتے پھرتے رہے، بلکہ پریس کانفرنسز کے ذریعے یہ بار بار اکساتے رہے اپنے ورکرز کو. اور وہ پرامن پولنگ کا ماحول جو تھا اس کو انتہا پسندی کی سوچ کی نظر کرتے ہوئے انہوں نے تشدد کی نظر کیا اور پرتشدد واقعات بدقسمتی سے وہاں
ہوئے جس نے 2 جانیں نگلنی. جو رات آئی جب تو یہ تمام ریزلٹس جب وہاں پہ RO کے آفس میں پہنچنا شروع ہوئے تو ہمارا الیکشن سیل جو PTI کا بنا ہوا تھا وہاں وہ تمام ہمارے ریزلٹ کمپائل ہو رہے تھے. جو ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے وہاں پہ آ رہے تھے اور ریزلٹس کو کمپائل کر رہے تھے. چونکہ یہ حلقہ میر صاحب 45 کلومیٹر کے کینوس پہ ہے تو سٹی کے ریزلٹ پہلے آگے جہاں پہ نون لیگ کی اکثریت تھی اور جو رورل ایریاز تھے ان کے ریزلٹ بعد میں آئے. تو یہ ان کی وہ جو ایک سوچ تھی, ان کو خوش فہمی تھی, ان کو یہ ایک کہہ لیں کہ جو نسل در نسل جانشینی اور گدی نشین بہت زیادہ دھند تھی اور میاں صاحب اس کی گواہی بالکل تھی اور میاں صاحب اس کی گواہی دیں گے. نہ صرف اس دن تھی بلکہ اس سے پہلے بھی 2 راتوں سے مسلسل دھند تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے امیر صاحب کہ آسن اقبال صاحب اور یہ کس وقت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں پہنچے اور میں کس وقت پہنچی. میں اس وقت پہنچی جب وہاں پہ بیٹھے ہماری لیڈرشپ نے, میرے وہاں کے کینڈیڈیٹ نے یہ پروٹیسٹ کیا کہ رات بھر سے ساری نون لیگ کی قیادت جو ہے یہاں موجود ہے اور RO کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور آپ لوگ کوئی بھی میرے ریسکیو کے لیے موجود نہیں ہے. میری وہ ویڈیو آپ نے ٹویٹ بھی انہوں نے نون نے کی. میں نے جا کے RO صاحب سے سوال کیا کہ جناب آپ کے قواعد و ضوابط اور الیکشن کے رولز یہ اجازت دیتے ہیں کہ RO کے دفتر میں آپ فارم 45 سر عام ان سب کی موجودگی میں دکھا بھی رہے ہیں, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں. اچھا میں ان سے پوچھ لوں, آپ کی 8 منٹ کی سٹیٹمنٹ ہوگی, 8 منٹ کی سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی. اب میں نے ان کو 8 منٹ نہیں دینے. میں صرف ایک سوال ان سے کر لوں پھر آپ ضرور بات کیجئے گا کہ ان سے یہ پوچھئے گا کہ 1 بجے مریم بی بی نے جس فتح کا اعلان کیا وہ رزلٹ انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ چلیں میں پوچھتا ہوں. کیونکہ ان کے بقول 20 اور 3 ملا کے 23 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ اگر صبح آئے ہیں تو وہ رزلٹ کس بنیاد پہ اپنی فتح کا اعلان کرتی رہی اور چینلز کے اندر جاوید لطیف صاحب 158 کی فگر 1,58,000 ایک سوال ہو گیا فردوس عاشق اقوال صاحبہ کا, کس نے کیا؟ ایک فردوس عاشق اقوال صاحبہ کا سوال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں بیٹھ کے آپ اور رانا ثناء اللہ صاحب مچھلی کھاتے رہے ہیں, وہ مچھلی کون سے دریا کی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب کہ اگر کوئی بات میں آپ کے اس پروگرام میں غلط کہوں تو خدا کی لعنت ہو میرے پہ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غلط الزام میرے پہ لگائے تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. اب میں بات کروں گا یہاں سے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن فائرنگ خالی نہیں ہوئی. فائرنگ تو پچھلے 3 دن سے ہو رہی تھی اور 3 دن سے جو فائرنگ ہو رہی تھی اور 19 تاریخ کو جو فائرنگ ہوئی وہ کون لوگ تھے؟ میں الزام لگاؤں گا کہ پی ٹی آئی الزام لگائے گی میرے پہ. حکومت کس کی ہے؟ سرکاری مشینری کس کی ہے؟ پولیس کس کی ہے؟ اب جو فائرنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے آگے بھی پولیس ہے, ان کے پیچھے بھی پولیس چل رہی ہے اور وہ کتنے بااثر طاقتور لوگ ہیں کہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشن پہ وہ فائرنگ کرتے رہے اور کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے. پھر آ جائیں جو 23 پولنگ افیسر جو ہیں پریزائڈنگ افیسر جو دھند کی وجہ سے بقول ان کے وہ غائب ہوتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تصدیق کریں گے کہ دھند تھی اس دن. میں بالکل تصدیق کرتا ہوں دھند تھی. اچھا. مگر میں ایک اور بھی عرض کروں گا ان کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دور دراز کے لوگ جو ہیں پریزائڈنگ افیسر وہ تو تشریف لے آتے ہیں اور قریبی پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے تشریف نہیں لاتے. اور وہ بھی ایک وجہ ہے کہ پسرور حلقہ کے جو وہ تھانے کے کانسٹیچوئنسی کے پولنگ اسٹیشن تھے صرف وہ غائب ہوئے ہیں. اور اس پر کس کی ڈیوٹی تھی؟ جو الیکشن کمیشن نے پولیس والے کو ہٹایا گیا مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایڈیشن چارج دے کے وہاں لگا دیا گیا. اب آپ ایک اور چیز میں اس میں کہوں گا, آپ نے اینک والا قصہ سن لیا
کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کہتا ہے میری اینک گم ہو گئی تھی اس لیے، کوئی کہتا ہے کہ دھند بہت تھی، کوئی کہتا تھا میرے پاس جو نہیں، لیکن جو وزیر آباد کا حلقہ ہے وہاں پہ ایک پریزائڈنگ افسر نے الزام لگایا کہ اس کو نون لیگ والوں نے اس سے بیگ چھین لیا اور اس کو قتل کی دھمکیاں دی. حامد امیر صاحب مجھے پہلے 75 مکمل کر لیں، میں وزیر آباد بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر جو اٹھائے گئے اور میری بہن کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسر جب آنا شروع ہوئے، کٹھے با جماعت آنا شروع ہوئے، تو اس میں سے ایک بندے کا سلیپنگ سوٹ تھا، فریش تھا، وہ بالکل نہا دو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی تیار ہو کے آ رہا ہے. میں نے سوال کیا آر او صاحب سے کہ یہ صاحب جو ہیں دھند کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکے تو کیا یہ گھر پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا بالکل میں گھر چلا گیا سا، اس لیے کہ میں نے کہا پھر پتہ نہیں صبح کب مجھے بلاتے ہیں تو میں پھر جا کے سو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آر او صاحب جو ہیں وہ ہم نے یہ کہا کہ اس کا بیان ریکارڈ کریں. آپ نے اس وقت وہاں پہ مچھلی کھائی آر او کے دفتر میں؟ میں کہتا ہوں میں نے چائے بھی پی ہو تو میرے پہ حرام ہے. اچھا اب اس میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میری بات مکمل نہیں ہوئی، اس طرح پھر نہ کریں، اس کو چپ کریں. یہ بی بی ایک سیکنڈ، یہ بی بی فردوس ایک سیکنڈ رک جائیں یہ میں پھر اس طرح بات نہیں کرنے دوں گا. مطلب میری بات مکمل ہونے دیں. چلیں آپ نے اس کو 8 منٹ دیے، مجھے 4 منٹ دے دیں. آپ دیکھیں نا وہ پھر میرے پہ الزام لگا دیں گے کہ میں آپ سے ڈر گیا ہوں، تو آپ میرے سے تعاون کریں. یہ بتائیں آپ آر او سے کس حیثیت میں سوال جواب اب آ جائیں. میں 2 چیزیں اور عرض کر دوں پھر اس کے بعد جو آپ کہنا چاہیں. اور آر او نے ان کو اپنے آفس میں بٹھایا کس لیے؟ پہلے یہ سوال کریں. ایک سیکنڈ، آپ کا سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل سکا، اس میں میرا گناہ نہیں ہے. انہوں نے اپلائی نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے اپلائی نہیں کیا. مجھے سینٹ میں نہیں جانا. اچھا لیکن میری بات سنیں آپ. ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں. رزلٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ بی بی مریم بی بی نے جو فتح کا 1 بجے کے بعد اناؤنس کر دیا وہ کس حیثیت میں کیا؟ حامد میر صاحب ہمارے پاس 45 فارم جو ہیں وہ 360 حلقوں کے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب آج جو 23 پریزائڈنگ آفیسر غائب کیے گئے وہ بھی پہلے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو 45 فارم کا رزلٹ دے چکے تھے. اب آ جائیں اگر اس کو بھی کمپائل کیا جائے تو پھر بھی 5200 ووٹ ہمارے بڑھتے ہیں ان کی تمام تر کارستانیوں کے باوجود. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اہم بات میں کرنے لگا، ان کی موجودگی میں ایک منٹ اب لمبی آپ کے 8 منٹ پورے ہو گئے. نہیں 5 منٹ کر دیں. اچھا ایک آخری ایک میں اور چیز کرتا ہوں. ان کے میں نے کہا، میں نے آر او صاحب سے کہا کہ آپ یہ کریں کہ 23 جو رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے ان کو ریپورٹ کر لیں. ان کے کینڈیڈیٹ نے کہا کہ 23 اور کر دیں جو شہر کے ہیں. ان کے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ آر او سے کس حیثیت میں سوال جواب کریں. آپ اس حیثیت سے کہ صبح سے ہمارے جانے سے پہلے ان کے اسمان ڈار ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو قبضے میں کیے ہوئے تھے. ہم اس کو بار بار کہتے تھے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ آپ درآمد کریں، وہ نہیں ہو رہے. ان کو کہاں گئے؟ اور یہ آئیں، جب یہ آئیں انہوں نے آتے ہی اپنا میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آغا رفیلہ صاحب بھی بیٹھے، ہم نے سندھ کے بائی الیکشن پہ بھی بات کرنی ہے. چھوٹی سی آغا صاحب اگر آپ اجازت دیں میں پہلے ان کا معاملہ نپٹا دوں، بعد میں آ جاؤں. آپ پھنسے ہوئے اس میں. نہیں صرف 1 منٹ میرا جی جلدی سے ڈاکٹر صاحب بات کریں. انہوں نے غلط بیانی کی، انہوں نے جھوٹ بولا کہ 88% ان 20 پولنگ اسٹیشن پہ پریزائڈنگ آفیسرز نے جو رزلٹ دیا 88% ووٹنگ ہے. میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ آج اعلانیہ یا معافی مانگیں، بیک آؤٹ کریں اپنے ورڈ سے، اور یا جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے اگر جو 23 رزلٹ آپ نے روکے تھے یہ نہیں ہوئی، اگر وہ بدلے نہیں ہیں آپ نے، آپ ایک سیکنڈ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ وہ 23 رزلٹ آپ نے بدلے نہیں ہیں، اور آپ کے اعجاز چودھری جو وہاں بیٹھے تھے. اس طرح دیکھیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک منٹ میں ان سے سوال کر لوں گا.